السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہمارا دوسرا پارہ ہے. دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے تحویل قبلہ کا تذکرہ کیا کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، یعنی مسجد اقصی، اور بعد میں اس کو تبدیل کر کے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا. ہجرت کے بعد بھی 16-17 مہینے تک، یعنی نبوت کے 13 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، اور اس کے بعد بھی 16-17 مہینے تک مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. یعنی مکہ میں تو وہ بیت اللہ میں ہی نماز پڑھتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 16-17 مہینے تک وہ اسی طرح پڑھتے رہے. اور اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، دلی خواہش یہ ہوا کرتی تھی، دعا بھی یہ تھی، اور بار بار آپ کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف جاتی تھی، جیسے اپنی زبان کو ہلائے بغیر اللہ کے نبی اللہ سے التجا کرتے تھے کہ ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو قرار دیا جائے. اب یہ جو بیت المقدس تھا، یہ بنی اسرائیل کی امامت کی علامت تھی. جیسے ہم نے پہلے پارے میں پڑھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے اس دنیا میں امامت بخشی تھی، وہ اللہ کی لاڈلی قوم تھی. لیکن جب پے در پے اللہ کے احسانات پر شکر گزاری کے بجائے انہوں نے اس کی ناشکری کرنا شروع کی، اس پہ اترانا شروع کیا، اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تو اللہ نے بہت سارے موقع دینے کے بعد ان کو اس امامت کے منصب سے معزول کر دیا تھا، مختلف سزاؤں سے ان کو دوچار کیا. اور سب سے بڑی سزا ان کو یہ دی کہ ان کی امامت کو ختم کر کے وہ امامت مسلمانوں کو سونپ دی گئی. وہ اقتدار، وہ عہدہ اور وہ شرف مسلمانوں کو دے دیا گیا. اب جب یہ بیت المقدس کو تبدیل کر کے کعبہ کی طرف منہ کیا گیا تھا تو یہ نماز کے دوران ہوا تھا.
اور جب نماز کے دوران ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز میں رکوع کی حالت میں تھے. جب حکم آیا تو آپ نے اپنا رخ دوسری طرف کو کر لیا. یعنی یہ ایک اپوزٹ سائڈ تھی. جیسے بیت المقدس اگر آپ کی بیک پر ہے تو خانہ کعبہ آپ کی فرنٹ پہ. تو اس طرح یہ اپوزٹ سائڈ تھی. اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے رخ کو تبدیل کیا. جب یہ حکم آیا تھا تو منافقین اور کافروں کو یہودیوں کو اس چیز سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی کہ مدینہ میں یہودی بھی تھے. تو منافقین جو ان کے یوں کہہ لیں کہ پروردہ تھے، ان کے خوشامدی تھے، اور یہودیوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ پسے پردہ ان کی حمایت کیا کرتے تھے. تو جس چیز نے یہودیوں کو تکلیف پہنچائی اسی چیز نے منافقین کو بھی تکلیف پہنچائی، اور انہوں نے اس چیز کو بہت واویلا بھی کیا. لیکن اللہ نے چونکہ تحویل قبلہ کا حکم دے دیا تھا، لہذا مسلمانوں نے اپنا رخ اس طرف کر لیا. اور یہ ایک واضح علامت تھی، ایک واضح علامت تھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کا پھر جانا. یہ ان کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ اب منصب تمہارے ہاتھوں سے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا ہے. اور یہ چیز واقعی ان کے لیے ایک بڑی تکلیف کا باعث تھی، کیونکہ انسان کے ہاتھ سے جب اقتدار چھنتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہی یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا. اب ہمارے لیے اس کے اندر جو رہنمائی ہے کہ پہلی بات یہ کہ قبلے کو مقرر ہی کیوں کیا جاتا ہے. جب مسلمان نے نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف رخ کرنا یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے لیے جب ایک چیز کو مقرر کر دیا جاتا ہے تو وہ فوکسڈ ہو جاتا ہے، اس کی توجہ پھر ڈائیورٹ نہیں ہوتی. ایک سمت کو جب مقرر کر دیا جاتا ہے تو وہ مضبوطی کے ساتھ پھر اس کے اوپر جم جاتا ہے. اگر ہمیں یہ اجازت ہوتی کہ ہم جس طرف چاہیں منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ یہ حکم اس صورت میں اب بھی ہے کہ جس جگہ پر ہمیں قبلے کا علم نہ ہو رہا ہو تو وہاں پر ہم کسی بھی سمت کو اپنی سمجھ کے مطابق قبلہ مقرر کر کے ادھر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جہاں پہ ہمیں سمت کا صحیح تعین ہو سکتا ہو تو وہاں پر قبلہ رخ کیے بغیر نماز پڑھنا وہ نماز نہیں ہوتی. تو جب انسان اس کا رخ ایک طرف جما دیا گیا، ایک طرف لگا دیا گیا، اب ہوتا کیا ہے کہ نماز شروع کرنے کے بعد اس کو ایک استقامت مل جاتی ہے، یکسوئی مل جاتی ہے جب اس کا ایک سمت کی طرف چہرہ ہوتا ہے. اور یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یہ اصل میں یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ جس طرح تم نے نماز میں اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا ہے، بالکل اسی طرح اپنی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لو. پوری زندگی کو اپنی تمام عملی جو اقدامات ہیں ان کا رخ بھلائیوں کی طرف کر لو، یعنی اسلام کی طرف کر لو، اپنے آپ کو دین کی طرف موڑ لو. اب جو منافقین اور یہودیوں نے واویلا کیا تھا بنتا نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اللہ کے ماننے والے کہتے ہیں تو عبادت تو اصل میں اللہ کی ہے، سمت کی تو نہیں. تو عابد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جہاں اس کو معبود پکارے وہ اس طرف مڑ جائے. اور اسی طرح جب عبادت کرنی ہی اللہ کی ہے تو تمام سمتیں، تمام جہتیں اللہ ہی کی ہیں. پھر مشرق کیا اور مغرب کیا، شمال کیا اور جنوب کیا،
اللہ ہمیں جس طرف بھی، جس سمت میں بھی رخ پھیرنے کا حکم دے، ہمیں اس طرف مڑ جانا چاہیے۔ گویا زندگی گزارنے کا ایک اصول سکھا دیا گیا کہ تم جس سمت پر چل رہے ہو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے، اگر تم اللہ والے ہو، اگر تم اللہ کو اپنا معبود برحق مانتے ہو، تو پھر اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اپنے نفس کو پسے پشت ڈال کر، نفس کی بات کو نظر انداز کر کے اپنے رخ کو موڑ کر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ چیز ہمیں کیوں سکھائی گئی؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں یہ شرف سونپنا تھا امت وسط کا۔ امت وسط کا معنی ہوتا ہے درمیانہ، کہ جو نہ ایک طرف بہت جھکتا ہو اور نہ دوسری طرف بہت جھکنے والا ہو، بلکہ اعتدال پر ہو، بیلنسڈ ہو۔ وہی صراط مستقیم، وہی بیلنسڈ راستہ، وہی بیلنسڈ طریقہ زندگی جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مانگا تھا، اللہ نے وہ ہمیں سونپ کر، وہ عطا کر کے ہمیں امت وسط یعنی بیلنسڈ امت قرار دیا، کہ جس کے اندر جھکاؤ نہیں ہوتا کسی ایک سمت کو، کسی ایک انتہا کی طرف، بلکہ وہ اعتدال والی امت ہوتی ہے، اعتدال والے لوگ ہوتے ہیں، اور افضل اور بہترین امت ہے۔ کسی امت کو امت وسط کا لقب دے دینا گویا ایک بھاری ذمہ داری اس کے اوپر عائد کرنا ہوتا ہے، اور وہ ذمہ داری ہمیں بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت فرد بھی پہچاننی ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے اس منصب کو پہچانتے ہوئے وہ جس جگہ بھی، جس علاقے میں بھی، جس ملک میں بھی اور جس قسم کے لوگوں کے اندر بھی ہو، وہ امت مسلمہ کا نمائندہ بن کر رہے اور اپنا وہ منصب، اپنی وہ ذمہ داری پوری کرتا رہے، وہ ذمہ داری جو اللہ نے اس کے پر عائد کی ہے، یعنی حق کو اعتدال کے ساتھ پہنچا دینے کی۔ حق اسلام تو بذات خود معتدل دین ہے، تو گویا اسلام کو پہنچانا یہ اعتدال والے رستے کی رہنمائی کرنا ہے۔ بحیثیت فرد ہم اپنی اپنی ذمہ داری جب ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، خواہ ہم اپنے گھر کے اندر ہیں، اپنے کسی ادارے کے اندر ہیں، اپنے محلے کے اندر ہیں، اپنے علاقے کے اندر ہیں، یا کسی اور جگہ جا کر اپنے ملک کی نمائندہ فرد کی حیثیت سے ہیں، یعنی صاحب اقتدار، حکومتی نمائندہ، تو ہر جگہ پر ہمیں اپنے اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر زندہ رکھنا ہے۔ اللہ نے اس امت کے ذمہ یہ کام پہ لگایا کہ وہ دنیا میں بھی اپنی یہ ذمہ داری پوری کرتی رہے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو تمام قوموں پر گواہ بنا کر پیش کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور ان کی امت بھی گواہ بن کر پیش کی جائے گی۔ یہ وہ بھاری ذمہ داری ہے جو اس اہم منصب، اس اہم عہدے کو ملنے کے ساتھ ہمارے اوپر عائد ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب بھی کسی انسان کو کوئی بھی چھوٹا یا بڑا منصب ملتا ہے تو اس کے اوپر ویسی ہی ذمہ داری کا بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو منصب اور عہدے مل جانے پر اطرانے اور خوش ہونے کے بجائے فکر مند ہونا زیادہ احسن انداز ہے، جس طرح عمر رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ انہوں نے اپنایا تھا کہ وہ خلیفہ بن کر
امام بن کر اس پر اترانے نہیں لگے تھے، اپنے اس عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا آج کے عہدیداروں کی طرح، بلکہ ان کو یہ فکر کھاتی تھی اور وہ ننگی زمین پر بغیر کسی بستر کے اینٹ رکھ کر لیٹا کرتے تھے جہاں کہیں ان کو جگہ ملتی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے عہدیداروں کے اندر بھی، ہمارے صاحب اقتدار کے اندر بھی یہ ذمہ داری کا احساس پیدا کر دے، اور ہر انسان کے اندر کہ ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر ایک عہدے کا حامل ہے، خواہ وہ ماں کی حیثیت سے ہے، باپ کی حیثیت سے ہے، یا گھر کے کسی بھی فرد کی حیثیت سے ہے۔ اللہ سے ہم جب توجہ اور اس کی مدد اور اس کی محبت مانگتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یا اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یعنی میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ میں تیری توجہ کی، تیری مدد کی، تیری محبت کی طلبگار ہوں، تو اب یہ اس کی تعبیر کیسے ملے گی، یہ حقیقت کیسے بنے گا؟ اللہ نے اس کا بہت آسان حل بتا دیا، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اپنی زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی مرحلے پر اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو۔ اور اللہ کو یاد رکھنا محض اس کا نام لیتے رہنا نہیں ہے، محض تسبیح کے دانوں پر اس کے اسماء کو گنتے رہنا نہیں ہے۔ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھی مرحلہ طے کرتے ہوئے اللہ کے حکم کو یاد رکھنا۔ اور دوسرا طریقہ اللہ نے کیا بتا دیا؟ محبت، توجہ اور اللہ کی مدد کے طلبگار ہو تو اس کی شکر گزاری شروع کر دو۔ کفران نعمت کو چھوڑ کر اللہ کا شکر کرنا شروع کر دو، اور وہ شکر صرف زبانی نہ ہو، عملی بھی ہو۔ اور کفران نعمت نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس اس وقت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ مال ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اولاد ہی سب سے بڑی نعمت ہے، گھر بار ہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نہیں، یہ سارے اللہ کے انعام ہیں، ان سب پہ ہمیں شکر کرنا بنتا ہے۔ ان کی ناشکری بھی ہمارے لیے اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہمیں ملنے والی نعمت اسلام۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا، اب اس کا کفران نعمت کیا ہوگا کہ ہم مسلمانوں جیسی زندگی نہ گزاریں۔ یہی ہے اس کی ناشکری۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں کوئی تگدو بھی نہیں کرنی پڑی، ہمیں بہت سی آزمائشوں سے بھی نہیں گزرنا پڑا، ہمیں بیٹھے بٹھائے گھر میں ہی اپنے والدین کی طرف سے ہی وراثت میں ہی اسلام مل گیا، پلیٹ میں رکھ کر بغیر کسی محنت کے ہم نے اسلام کو پا لیا، اسی لیے تو قدر نہیں ہوتی، اسی لیے تو کفران نعمت ہو جاتی ہے، اسی لیے تو ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اسلام کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم آرام سے اپنے دل کی مانتے ہوئے جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اگر تو وہ کبھی کہیں شریعت کے مطابق ہوا تو گویا ہم نے اللہ کو راضی کر لیا بزوم خود، اور جہاں کہیں وہ اس کے حکم کے برعکس ہوا
ہم پرواہ بھی نہیں کرتے. یہی کفران نعمت ہے. اللہ نے جو قرآن میں نازل کیا ہم اس کو بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں، پاروں پہ پارے ختم کر کے، اور پھر رمضان کے آخر میں ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے، فلاں نے اتنے قرآن ختم کیے، فلاں تو فارغ رہتی ہے سارا دن، کبھی میں نے اس کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیکھا، ہر وقت بس موبائل موبائل موبائل، کبھی نہیں اس کو توفیق ہوئی کہ وہ قرآن پڑھ لے. مجھے تو جب ٹائم ملتا میں ضرور قرآن پڑھتی. آپ کو کیا علم، آپ کو کیا خبر کہ وہ انسان جس کے بارے میں آپ اتنے فتوے لگا رہی ہیں وہ اللہ کو کتنا محبوب ہو؟ کیوں؟ اس کا عمل آپ سے بہتر ہو. محض قرآن کو رٹتے چلے جانا، پڑھتے چلے جانا، میں اللہ مجھے معاف فرمائے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہی، میں اس کو ہلکا نہیں سمجھ رہی، میں قرآن کی تلاوت کو معمولی نہیں گردان رہی، لیکن میں اس چیز کی اہمیت کا احساس دلانا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم طوطے نہیں. ہم قرآن کو صرف طوطوں کی طرح پڑھتے چلے جائیں یہ کافی نہیں. ہم اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی تو اس کا شکر یوں بنتا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے اندر موجود پیغام کو جانیں اور پھر اس کو اپنے عمل میں لائیں. یہ ہے اس عظیم الشان نعمت کا شکر. اور اگر انسان یہ سمجھے کہ اتنا مشکل کام کیسے ہوگا، کیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ باہر نکلوں قرآن سیکھوں، چلو باہر نہیں نکلنا، موبائل پر ہی، واٹس ایپ پہ ہی یا کسی بھی اور ذریعے سے مجھے گھر بیٹھے ہی قرآن سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، پھر بھی ہزار بہانے، شیطان سے زیادہ ہمارا نفس ہمیں سجھاتا ہے. کیسے نیند پوری ہوگی، کیا کرو گی؟ چھوٹے بچے سارا دن کھپاتے ہیں، ان کو سلانے کے بعد رات کو بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرو گی، سو گی کب؟ پھر آخر یہ بچے بھی تو تمہاری ذمہ داری ہیں، اپنے گھر کے بزرگوں کو بھی تو تم نے ہی سنبھالنا ہے، اس کا بھی اجر ہے. اب تم قرآن سیکھنے بیٹھ جاؤ گے. مشکل 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 سے مشکل تر بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے شیطان. تو میری عزیزات یاد رکھیں، زندگی تو ہے ہی امتحان، اور امتحان میں کبھی سوال آسان ہوتے ہیں، کبھی مشکل ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسا پرچہ آپ نے حل کیا کبھی کسی کلاس کا کہ سارے ہی سوال بہت آسان ہوں یا سارے ہی سوال بہت مشکل ہوں؟ ملے جلے ہوتے ہیں نا. تو زندگی بھی ایسا ہی امتحان ہے. کبھی تو بہت آسان سوال آتے ہیں کہ ہم اس کو چٹکی بجاتے حل کر لیتے ہیں، کبھی قدرے مشکل بھی آتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، تھوڑا سا تھکنا پڑتا ہے، تھوڑا سا اپنے من چاہے پروگرامز کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے، کبھی تھوڑے اور مشکل بھی آ جاتے ہیں. اور مشکل وہ کیسے؟ ہم ضرور تمہیں خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، جان و مال کے نقصان سے، آمدنیوں کے گھاٹے سے آزماتے رہیں گے. یہ ہے مشکل امتحان. بہت مشکل لگتا ہے. کسی چیز کا خوف، دشمن کا خوف، اندھیرے کا خوف،
نہ جانے کیسے کیسے خوف، ماضی کے ڈر، ماضی کے غم، مستقبل کے خوف. کبھی ہمیں ایک دن بھوکا رہنا پڑ جائے، روزے رکھنے ہی بعض لوگوں کو بہت مشکل لگتے ہیں. اور اگر کبھی اللہ نہ کرے ایسی آزمائش آ جائے، سیلاب آیا تھا نا، ہم جیسے لوگوں پر ہی آیا تھا، کیا ہوا تھا؟ سب کچھ بہہ گیا، کچھ بھی نہیں رہا کھانے کو. مانگنے پر مجبور ہوئے، دیکھنے پر مجبور ہوئے، کتاروں میں لگ کر لینے پر مجبور ہوئے. فاقہ کشیاں صحیح، آزمائش ہے، زندگی ہے تو امتحان آئیں گے. جان و مال کا نقصان بھی ہوگا، کبھی کوئی بہت اپنا چلا جائے گا. وہ تھا تو لگتا تھا کہ اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں جیا جائے گا. وہ چلا گیا اور ہم پھر بھی زندہ ہیں. آزمائش ہے. مال جوڑ جوڑ کر، کما کما کر، کھپ کھپ کے، دن رات لگا کر اتنا کچھ اکٹھا کیا تھا. ایک جھٹکا آیا اللہ کی طرف سے، سب کچھ ختم ہو گیا. کاروبار میں ایک دم سے اتنا نقصان ہوا کہ سب بہہ گیا. ہارٹ اٹیک ہوا، فالج ہو گیا، کوئی جان سے ہی گزر گیا، کوئی زندہ رہا. تو یہ سب کیا ہے؟ امتحان ہے. زندہ رہیں گے تو امتحان ہوں گے. زندگی ہے تو امتحان والی ہے. لیکن کیا اسی طرح گزارتے رہیں گے؟ کیا کریں گے؟ اللہ نے حل بھی تو بتا دیا کہ جو لوگ صبر کریں، جب کوئی مصیبت آئے، خوف ہے، خطرہ ہے، فاقے ہیں، جانی مالی نقصان ہے، کاروبار کے گھاٹے ہیں، کچھ بھی ہے، کوئی بھی مصیبت آئی ہے، حتیٰ کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، نقصان ہے نا. تو کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کر دیا کہ اللہ جو تیرا تھا تو نے لینا تھا، وہ میرا تھا ہی نہیں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. عاجزی تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے سب کچھ نچھاور کر دینے کے بعد بھی کہیں کہ اللہ حق ادا نہیں ہوا. وہ تیرا ہی تھا تو نے لے لیا، میرا کیا کمال، میں تو اس کا مالک تھا ہی نہیں. تو پھر جو اس طرح اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر دیتا ہے، اور یاد رکھیں کہ آزمائش سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. آزمائش ہونی ہے. ہم بس اپنا جائزہ لیں کہ ہم بھی آزمائش میں صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگتے ہیں کہ ہماری نگاہ دنیاوی اسباب پر ہوتی ہے. ایک لمحے کے لیے اپنا جائزہ لیجیے، ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ایمان کے کس درجے پر ہیں. کیا کسی نقصان پر ہماری زبانوں سے بھی بے ساختہ انا للہ و انا الیہ راجعون نکلتا ہے؟ کیا ہم بھی واقعتاً اللہ کے سامنے اس چیز کا
زبان حال اور زبان قول سے اظہار کرتے ہیں کہ اللہ، میں اس چیز کا مالک ہی نہیں تھا، تو جب کھو گئی تو کیا ہوا؟ جس کی تھی اس کے پاس لوٹ گئی۔ واویلا کیا مچانا، پریشان کیا ہونا، اور اس پریشانی میں اپنے ایمان کو کھو کر مزید نقصان کیا کرنا۔ اچھا، انسان کے ساتھ بہت سارے رشتے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے رشتوں کے اندر گھرا ہوا ہے انسان۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سب سے زیادہ محبت کس رشتے سے ہونی چاہیے؟ کیا آتا ہے ذہن میں؟ والدین سے، اولاد سے، بہن بھائی عزیز ہونے چاہیے، یا شوہر کو سب سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے؟ آخر کون سا رشتہ سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے؟ اگر تو ہم ایمان والے ہیں تو اللہ نے ہمیں اس کا جواب خود دے دیا۔ اور وہ جواب کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ یہ سارے رشتے جو اللہ نے جوڑے یہ فطری رشتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے فطری تعلق، فطری جذبات ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان سے محبت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے یہ رشتہ میرے ساتھ جوڑا ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری میرے اوپر لگائی ہے، تو یہ ایک فطری محبت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ کی محبت پر ان میں سے کسی رشتے کو فوقیت دینا، یہاں پہ پھر ہمارے ایمان کا ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ اور ہم بعض اوقات ان رشتوں کو اللہ کی محبت پر کیسے فوقیت دیتے ہیں؟ ان کی بات کو اللہ کی بات پر ترجیح دے کر۔ جیسے بہت سارے رسوم و رواج، بہت ساری عادات، بہت سارے خاندانی معاملات، طور طریقے ہمیں اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملتے ہیں۔ اب وہ باپ دادا کے طریقوں کو ہم الفرقان پر رکھ کر دیکھیں گے۔ فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، اور وہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ ہم اس قرآن پر اپنے ان باپ دادا کے طریقوں کو رکھ کر دیکھیں گے، جو اس میں سے قرآن و سنت کے مطابق ہوگا وہ جاری رکھیں گے، اور جو ان کے برعکس ہوگا اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن جہاں کسی انسان نے یہ سوچا یا یہ کہا یا یہ کیا کہ ہاں پتہ ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، میں جانتی ہوں، مجھے خبر ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری فیملی میں شروع سے ایسے ہوتا چلا آ رہا، تو اب آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے کہ فیملی کے ان چیزوں سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ مطلب میں خود تو چلے مانتی ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں ساری فیملی کو کیسے روکوں؟ تو بس میری مجبوری ہے یہ۔ تو یاد رکھیں، کوئی مجبور نہیں ہوتا، کوئی انسان مجبور نہیں ہوتا، یہ صرف ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے۔ آپ اپنی فیملی کو نہیں روک سکتے،
اپنی ذات کی حد تک تو اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیں فیملی آخرت میں قیامت والے دن ہمیں اللہ سے بچا نہیں سکتے. ہمیں اپنے ہر عمل کا خود جواب دہ ہونا ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. رمضان سے ایک دن پہلے زلزلہ آیا تھا نا، وہ اتنی بے ساختہ کیفیت ہوتی ہے، انسان ایسی کسی آزمائش میں فوراً پہچانا جاتا ہے کہ اس کے لیے کیا اہم ہے. آپ نے بھی اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا، ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا. عزیزات، قیامت کا زلزلہ اس سے کہیں سخت، اس سے کہیں بڑا ہوگا. اور اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ اس وقت دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی؟ اتنا محبت والا رشتہ فراموش کر دیا جائے گا. تو پھر یہ فیملیز، یہ رشتے ناتے جن کی خاطر ہم اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈالتے ہیں، فراموش کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، یہ رشتے ناتے، یہ آباء و اجداد کے رسوم و رواج، یہ خاندانی طور طریقے، یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے ہاں بچانے والا نہیں ہے. اس لیے خدا را اللہ کو یاد رکھا کریں. یہ رمضان روزے فرض ہی اس وجہ سے کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو. تو اس رمضان میں اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ایسا خوف پیدا کرے، ایسا خوف، کسی ڈراؤنی چیز کے خوف جیسا نہیں، محبت کے چھن جانے کا خوف. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کے چھن جانے کا خوف پیدا کرے. اب یہاں پر یہ بات جاننے کے لیے کہ اصل میں جو خیر ہے یا جو درست چیز ہے وہ کیا ہے؟ باپ دادا کے طریقے اور ایک طرف قرآن و سنت، ان دونوں میں سے اصل کیا ہے؟ یعنی کوئی انسان ایسا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کے سامنے ہم یہ دونوں چیزوں کو رکھیں گے تو وہ کیسے پہچانے گا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے، نیکی کیا ہے، خیر کیا ہے، درست کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطری طور پر پہچان لیتا ہے کہ دونوں میں سے ٹھیک کیا چیز ہے. اور یہ ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے. جو انسان کا ضمیر ہوتا ہے یہ انسان کو بتا دیتا ہے درست اور غلط کی پہچان، الا یہ کہ اس کی فطرت اتنی مسخ ہو چکی ہو کہ کوئی چیز اس کے سامنے واضح نہ ہو سکے.
ورنہ جو سلیم الفطرت انسان ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنی اس فطری طبیعت کی وجہ سے پہچان لے گا کہ بہتر اور درست کیا چیز ہے۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ نیکی کہتے کس کو ہیں، ہم نے کس چیز کو اپنانا ہے۔ تو یاد رکھیں، صرف قبلہ رخ ہو جانا، اپنے چہرے کو اس سمت کی طرف موڑ لینا جہاں پر اللہ نے حکم دیا، یہ نیکی نہیں، اتنا کافی نہیں۔ مطلب محض نمازی بن جانا کافی نہیں۔ ہم نماز میں قبلہ رخ ہو جاتے ہیں نا، تو محض نمازی بن جانا آپ کو نیک نہیں بناتا۔ آپ نمازی تو بن جاتے ہیں، نیک نہیں بن سکتے۔ نیک بننے کے لیے ہمیں اپنی پوری زندگی کو اللہ کی طرف موڑنا ہوگا۔ نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر، یعنی اپنے دل کی دنیا کو بدلنا، دل کو اللہ کی طرف موڑنا، اور پھر ظاہری اعمال کو اللہ کی طرف موڑنا۔ کہ مال کی محبت ہے، شدید محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں، غلاموں کو آزاد کروانے میں اس مال کو خرچ کرے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہو، تنگی، ترشی، تکلیف، مصیبت آ جائے تو صبر کرنے والا ہو۔ اصل میں نیکوکار یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی اپنی غلط فہمی کو دور کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے نیک بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے صرف 5 وقتوں کو نہیں، ہمہ وقت اللہ کی طرف رخ موڑنا ہوگا۔ اور اس رخ موڑنے میں کوئی حکم اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی حکم ہماری عقل مانے یا نہ مانے، کوئی حکم ہمارے اندر اترے یا نہ اترے، ہمیں اس کو ماننا ہے۔ واللہ نے قرآن میں کہا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے تو بدلے میں اس کو قتل کر دو، اس کو کہتے ہیں قصاص، بدلہ، کہ جان کے بدلے جان۔ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بڑے عقل مند بنتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو مار دیا تو زندگی کیسی، وہ تو مر گیا۔
تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. قصاص میں زندگی کیسے ہے؟ نہیں سمجھ آتا نا. ہمارے اندر نہیں اترتی یہ بات، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو. مغرب کے ذہنی غلام اس کو ظلم بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے، اللہ جو انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا خالق ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے. کیسے؟ اگر ایک انسان کو قتل کرنے والے قاتل کو تم بدلے میں پھانسی دو گے تو بہت سارے لوگ اس کے ظلم سے بچ جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، اس کی سزا کو دیکھ کر باقی لوگ عبرت حاصل کریں گے اور کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ آئندہ یہ قدم اٹھا سکے. جن ممالک میں یہ قصاص والا اصول اپنایا جاتا ہے وہاں پہ قتل کی شرح ان ملکوں سے کہیں کم ہے جو قصاص کو ظلم قرار دیتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ ایک قاتل کو جب چھوٹ مل جاتی ہے تو اس کو گویا شہ مل جاتی ہے. اس کی وہ جھجک، وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. جرم ہمیشہ پہلی دفعہ مشکل لگتا ہے، اور اگر اس پر اس وقت پکڑ نہ ہو تو اس کے بعد پھر راستے کھل جاتے ہیں، جرائم کے راستے. اب وہ انسان تو آزادانہ یہ جرم کرے گا ہی کرے گا، اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگوں کو بھی شہ ملے گی، اس کو کچھ نہیں ہوا تو ہمیں کیا ہونے والا ہے. تو آپ نے گویا ایک قاتل کو بچا کر ایک مجرم کو زندہ رکھ کے کتنے سارے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا. تو عزیزات، معلوم کیا ہوا؟ جب انسان اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیتا ہے پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس حکم کو میرا دل نہیں مان رہا تو میں نے اس پہ عمل نہیں کرنا، یا یہ حکم میری عقل تسلیم نہیں کر رہی، یہ قابل عمل نہیں ہے. بلکہ وہ منو ان مانتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا. اب وہ انسان جو اللہ کی طرف لو لگا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے، اپنے رخ کو اللہ کی طرف پھیر لیتا ہے، کوئی اس کے ذہن میں یہ شبہ بھی ڈال سکتا ہے آسمانوں وہ بیٹھا مالک، کائنات کا بادشاہ، اس تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ ہماری تمہاری کیسے سنے گا؟ وہ تو نبیوں کی سنتا ہے، وہ تو ولیوں کی سنتا ہے، وہ تو اپنے دوستوں کی سنتا ہے. ہم کہاں؟ پھر انسان کا ذہن جاتا ہے وسیلوں کی طرف، ان رسیوں کی طرف، ان دروازوں کی طرف، ان قبروں کی طرف جو خود بھی کسی جوگے نہیں. لیکن اشرف المخلوقات کی اتنی مت ماری جاتی ہے کہ
وہ در در کی ٹھوکریں کھانے لگتا ہے لیکن ایک در پر نہیں آتا. حالانکہ اللہ اس قرآن کے اندر فرما رہے ہیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں، کوئی مجھے پکارے تو صحیح. ہم نے اللہ کی صفت رحمان کے بارے میں پڑھا. رحمان کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ ایسا رحم کرنے والا کہ اس کو جس لمحے پکارو وہ اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. حتیٰ کہ ماں بھی اتنی مہربان نہیں ہوتی. ہمارے پاس دنیا میں ایک یہی واحد مثال ہے نا، رحمت، محبت، الفت کے لیے پیش کرنے کو. بعض اوقات ہم کہتے ہیں میری ماں بہت رحم دل ہے، بہت مہربان ہے مجھ پر، بہت پیار کرنے والی ہے، بہت لونگ، بہت کیئرنگ. آپ نے کسی فرینڈ سے ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اسی فرینڈ کے سامنے آپ کو ماں سے ڈانٹ پڑ جاتی ہے، تو کہاں گئی وہ اس کا لونگ اور کیئرنگ ہونا؟ جبکہ اللہ اگر اس نے کہا ہے کہ میں رحمان ہوں تو وہ رحمان ہے. اس کو اس کی رحمت کے لیے جب بھی پکارو گے وہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ موجود ہے. پتہ نہیں ہم کس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں. میں آپ سے التجا کرتی ہوں، یہ جو موبائل ہے سوشل میڈیا تک رسائی کا آسان ذریعہ، اس سے اپنے آپ کو دور رکھا کریں. اگر اللہ سے ملنا ہے نا تو اس طرح کی رکاوٹوں کو دور ہٹا دیں، کم از کم رمضان میں تو ضرور. یہ ہمیں ہماری راہ سے بہت بھٹکاتی ہیں. سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا تھا ہاروت اور ماروت کا جادو بھی اتنا خطرناک نہیں تھا. حالانکہ وہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کے لیے لوگ ان سے جادو سیکھا کرتے تھے، یہودی. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ وہ جادو بھی اتنا نقصان دہ نہیں تھا، اتنا خطرناک نہیں تھا جتنا یہ دنیا کا جادو ہے. کیونکہ یہ وہ والا جادو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالتا تھا، اور یہ دنیا کا جادو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان، بندے اور اس کے رب کے درمیان میں جدائی ڈال دیتا ہے. اور فی زمانہ ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس آلات ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے ساتھ باخبر رکھتے ہیں، یہ اللہ سے ہمارے تعلق کو کمزور کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، ایک واضح رکاوٹ ہے. اس لیے میری التجا ہے، پلیز کم از کم رمضان میں اپنے آپ کو ضرور اس سے بچا کر رکھیں. اس کو کوشش کیا کریں کہ اس کو صرف اس مقصد کے لیے استعمال کریں جو ناگزیر ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں. ہم عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں تو اس پہ قرآن پڑھ رہی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی لیکچر سن رہے ہیں، آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہیں بہت اہم،
لیکن آپ اس دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں شیطان دوسری سمت پر ہے. دروازہ کھلا نہیں اور اس نے آپ کا ہاتھ کھینچا نہیں. وہ قرآن پڑھتے پڑھتے بعض اوقات ہمارا ہاتھ بھٹکتا کہاں پہنچ جاتا ہے، ہماری نگاہ بھٹکتی کہاں تک چلی جاتی ہے، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. تو اگر اللہ کے ساتھ اس رمضان میں اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیں، اس کو چھوڑ دیں. اشد ضرورت کے علاوہ اس کو مت پکڑیں. آپ کا لیکچر آتا ہے نا، اس کا وقت مقرر ہے، نہیں مقرر تو کر لیں کہ میں نے اس ٹائم پر اس کو سننا ہے. اس کے بعد ہوم ورک بھیجنا ہے، اس کا وقت مقرر کر لیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سے ملاقات کے لیے وہ گئے تھے کوہ طور پر، اور اس سے پہلے بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. فرمایا اس سے کیا کرتے ہو؟ بولے فیہ معارب اخری، مطلب بہت سارے کام گنوانے کے بعد کہ میں بکریاں چراتا ہوں، میں پتے گراتا ہوں، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیہ معارب اخری، اس میں اور بہت سارے فائدے ہیں میرے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ اس کو نیچے گرا دو. اتنی اہم چیز جس کو موسیٰ علیہ السلام ہر وقت ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں ضرورت کی وجہ سے نا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس کو نیچے پھینک دو. بعد میں جو معجزہ پیش آیا یا بعد میں جو حالات ہوئے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمیں نقطہ کیا ملتا ہے؟ کوئی چیز آپ کے لیے بہت ضرورت کی بھی کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، بلکہ چھوڑنا چاہیے. کوئی چیز بھی آپ کے لیے اللہ سے تعلق سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی. کوئی چیز بھی آپ کے لیے ایسی اشد ضرورت نہیں بن سکتی جتنا اللہ سے آپ کا مضبوط تعلق. اس لیے پلیز اپنے موبائلز کو رمضان موڈ پر لگا دیجیے. رمضان سے کچھ دن پہلے میں نے ایک اسکالر کا یہ جملہ سنا تھا اور مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ ہمیں واقعتاً اگر رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے تو موبائل کو رمضان موڈ پر لگانا پڑے گا. اچھا، کبھی آپ نے سوچا کہ روزے رمضان میں کیوں فرض ہو گئے، کسی اور مہینے میں کیوں نہیں ہو گئے؟ وجہ کیا تھی؟ رمضان میں قرآن اترا تھا، کسی اور مہینے میں نہیں اترا. روزے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو بھوکا ہوتا ہے نا، اور ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ بھوک کی حالت میں جو اس کو روحانیت ملتی ہے بھرے پیٹ کے ساتھ نہیں مل سکتی. اور جب وہ روزے کی حالت میں قرآن کو سیکھتا ہے تو قرآن اس کے دل میں ویسے اترتا ہے جیسے عام حالات میں نہیں اترتا. تو اگر قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے تو پھر ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں سے خود کو روکنا ہوگا جو ہمیں اس رستے میں رکاوٹ بننے والی ہے. سب سے بڑا آپ کا موبائل، پھر آپ کے ایونٹس، پھر آپ کے شوق. کسی کو کھانے بنانے کا شوق ہے، کسی کو کپڑے بنانے کا شوق ہے،
کسی کو ناولز پڑھنے کا شوق ہے، کسی کو ڈرامے دیکھنے کا شوق ہے. اپنے شوق، ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہوگا. اچھا، یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ نے اس بارے میں یہ تذکرہ کیا کہ اپنے حاکموں تک کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ پہنچاؤ. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کے مال میں حق تلفی کی اور اس میں سے حصہ صاحب اقتدار کو بھی دے دیا تاکہ وہ آپ کو کچھ کہہ نہ سکے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکہ ڈالنے والے پولیس کو ساتھ میں پیٹ بھرتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کو پکڑ نہ سکے، اور اس وقت پولیس ان کے اوپر حاکم ہوتی ہے نا. اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے حاکموں تک نہ پہنچاؤ، یعنی ان کو رشوت نہ دو. اور اس معاملے میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، کسی منصب پر ہونے کی وجہ سے جو تحفے تحائف ملتے ہیں وہ بھی رشوت کے زمرہ میں آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ٹیچر ہیں اور اسٹوڈنٹس آپ کو گفٹس دے رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کا ٹیچر کے ساتھ ریلیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پڑھاتا ہے اور پیپر ہوتے ہیں، اور جیسی ہمارے تعلیمی نظام میں اب نمبروں کی دوڑ ہے تو اسٹوڈنٹ کو یہ لالچ ہوتا ہے کہ استاد مجھے اچھے نمبر دے گا، تو وہ پھر اس کے آگے پیچھے رہتا ہے. اس سلسلے میں کبھی کھانا کھلا رہا ہے، کبھی کوئی گفٹ دے رہا ہے، تو یہ ساری جو ہیں چیزیں یہ رشوت کے زمرہ میں آ جاتی ہیں. کیونکہ اگر وہ اس منصب پہ نہ ہوتا تو کیا یہ شخص اس کو تحفے تحائف دیتا؟ اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ چلیں کسی نے گفٹ دے دیا یا کسی نے رشوت دے دی پیسوں کی صورت میں، جیسے عام طور پر ویکینسیز وغیرہ آتی ہیں تو پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے بندے رکھے ہوئے. ایک عام جملہ ہے، ایک عام کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کا کہ بندے انہوں نے پہلے سے رکھے ہوئے، بس یہ ایک فارمیلٹی ہے، انٹرویوز اور ٹیسٹ اور یہ وہ سارا کچھ. اب وہ جو بندے رکھے ہوتے ہیں وہ یا تو سفارش کی وجہ سے ہوتے ہیں یا رشوت کی وجہ سے ہوتے ہیں. اب ہمارا جو سسٹم ہے اس طرح کا بن چکا ہے کہ رشوت دینے والا بھی مجبور ہے اور بعض اوقات خیر لینے والا تو مجبور نہیں ہوتا. اب جو رشوت لے رہا ہے اپنے ذہن میں یہ سوچ لے کہ میں اس میں سے بعد میں صدقہ کر دوں گا اور صدقہ کرنے سے میرا سارا مال پاک ہو جائے گا، تو یہ اس کی خوش فہمی ہے. اللہ حرام مال میں سے صدقہ کو قبول نہیں فرماتا. جو مال ہے ہی حرام، باطل طریقے سے آپ کے پاس آیا، آپ کی جائز کمائی نہیں ہے، آپ کی محنت کی کمائی نہیں ہے، تو اس وقت اس میں سے خواہ آپ بیوہ پر خرچ کریں، یتیموں پر خرچ کریں، مسجد بنوا لیں، کہیں پانی کا انتظام کر دیں، کسی کو عمرہ یا حج کروا دیں، یہ سب کچھ آپ کو
کچھ بھی فائدہ دینے والا نہیں. وہ گناہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. حرام مال میں سے کیا جانے والا صدقہ اللہ قبول نہیں فرماتے. سورۃ البقرہ اپنے مضامین کے اعتبار سے ایک جامع سورت ہے. پورے قرآن میں جتنے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے، وہ سارے مختصراً سورۃ البقرہ کے اندر اکٹھے کر دیے گئے ہیں. اور اس کی حکمت یہ تھی کہ جب انسان سورۃ الفاتحہ میں اللہ سے دعا کرتا ہے صراط مستقیم کی، رسولوں کے راستے کی، صالحین اور صدیقین کے راستے کی، اس کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کو پیش کرنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کو، مسلمان کو جس نے اس راستے کی طلب کی ہے، اس کو وہ راستہ واضح سامنے نظر آ رہا ہو، اس کے لیے عمل کرنا مشکل نہ ہو، اس کو ایک دفعہ اس کا ایک سرسری جائزہ دلوایا جائے، جھلک دکھائی جائے پورے اسلام کی، پوری شریعت کی. اور جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو مفصل یا گہرائی میں علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے سورۃ البقرہ میں دوسرے پارے میں خاص طور پہ بہت سارے احکامات کو، بہت سارے مسائل کو پیش کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے کہ لوگ آپ سے مختلف طرح کے سوال کرتے ہیں، اور یہ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے. جب مدینہ میں اللہ کے نبی آئے ہجرت کے بعد تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. منافقین کا یہاں پہ ہی سامنا ہوا، اور منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کو ایسے ایسے حالات دیکھنے پڑے اور ایسی ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، یا یوں کہہ لیں کہ شریعت اب ایک سیدھی پٹڑی پر چڑھ گئی تھی. وہ جو مکہ میں ایک مشکل زندگی تھی، مشکل حالات تھے، یا ڈاواں ڈول سی کیفیت تھی، اب وہ راستہ واضح ہو گیا تھا مدینہ میں آ کر. تو یہاں پر پھر مسلمانوں کو ہر چیز کے بارے میں بتانا ضروری ہو گیا تھا، جزیات سے واقف کرنا ضروری ہو گیا تھا. وہ جو ان کا مسلمانوں کا عقیدہ بنا دیا گیا تھا مکہ کے اندر، اب اس عقیدے کو پختہ کرنے کے بعد باری آ گئی تھی، یعنی زمین تیار کرنے کے بعد اب باری آ گئی تھی بیج بونے کی. اور وہ مختلف طرح کے بیج بونے تھے. اس کی زندگی کے ہر پہلو کی اصلاح کے لیے. تو پھر وہ مدینہ کے لوگ مسلمان مختلف سوال کرتے تھے. کبھی وہ کہتے یسألونک عن الأہلہ، کبھی چاندوں کے بارے میں پوچھتے، عن الشہر الحرام، کبھی حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے، عن الخمر والمیسر، شراب و جوے کے بارے میں پوچھتے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، یہ سب پوچھتے تھے. عن المحیض، حیض کے بارے میں سوال کرتے تھے. تو یہ سارے سوالات کو اللہ نے اس صورت کے اندر واضح کیا. اب جب باری آئی
میاں بیوی کے آپس میں تعلق کی تو اللہ نے ایک جملے کے اندر اس رشتے کو واضح کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اور لباس کیا کرتا ہے؟ چھپاتا ہے، پردہ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، گرمی سردی سے بچاتا ہے، عیب پوشی کرتا ہے۔ یہ سارے مقاصد ہوتے ہیں لباس کے۔ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے سے اسی مقصد کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو انہی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے۔ پھر جب حج کے بارے میں، حج کا موقع آیا، حج کے بارے میں سوال کیا، اللہ نے بتایا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، کہ عمرے کا احرام کسی بھی مہینے میں باندھا جا سکتا ہے، لیکن حج کا احرام اسی مہینے میں باندھا جائے گا، انہی مہینوں میں، اس کے علاوہ نہیں، کہ یہ مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں حج کے لیے۔ اور حج پر جب انسان جاتا ہے تو بس اس نے کیا کرنا ہوتا ہے وہاں پہ؟ بس دعائیں مانگنی ہوتی ہیں۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا دعا مانگے۔ مسلمان بھی اس بارے میں کنفیوز تھے اس وقت، کیا کہیں، کیا مانگے، اللہ سے کیا طلب کریں۔ اللہ نے دونوں چیزیں سکھا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھلائی بھی مانگو، آخرت کی بھلائی بھی مانگو۔ عیسائیوں کی طرح یہ نہیں کہ صرف رہبانیت کو اختیار کر لو، بس آخرت آخرت آخرت، دنیا سے بالکل کنارہ کش ہو جاؤ، بلکہ ایک درمیانی راہ دکھا دی، کیونکہ یہ امت وسط ہے، معتدل امت ہے، اعتدال والی ہے، ہر پہلو کو عدل کے ساتھ لے کر چلنے والی۔ دنیا میں رہنا ہے تو اچھے طریقے سے رہنا ہے، یہاں پہ بھی ہمیں ضرورتیں پڑیں گی، یہاں پہ بھی چیزیں چاہیے، اللہ کی نعمتیں چاہیے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے کہ آسائشوں کو ضرورتیں نہ بنائیں، دنیاوی ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا کریں، بھلائی مانگیں، خیر طلب کریں، لیکن آسائشوں کو ضرورت نہ بنائیں۔ اور جب انسان آسائشوں کو ضرورت بناتا ہے تو پھر اس کے لیے دوسروں پر خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ کیا خرچ کریں تو آپ نے کیا فرمایا؟ العفو، جو ضرورت سے زائد ہو، تمہاری ضرورت پہ جتنا استعمال ہو گیا ٹھیک ہے، باقی بچ گئے وہ دے دو کسی کو، سنبھال کے نہ رکھو۔ اب اتنا حوصلہ کہاں سے لائیں؟ یہ حوصلہ تقوی والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اور تقوی کیسے ملتا ہے؟ روزوں سے۔ تو کتنا سنہری موقع ہے، اللہ نے ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے کا موقع اتنے خوبصورت دنوں میں دیا کہ جس میں عمل کرنا ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں۔ ہم روزے کے ذریعے تقوی پائیں۔ تقوی کیا؟ اللہ کی محبت پر یقین اور اس کے چھن جانے کا خوف، یہ ہے تقوی۔ جب تقوی آ جاتا ہے نا تو دنیا کچھ نہیں لگتی، بہت حقیر سی، بہت بے معنی سی، بہت مچھر کے پر سے بھی ہلکی۔ جو جیسے انسان دنیا سے کہیں اونچا اٹھ کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے، اس کی نگاہ نیچے نہیں جاتی، پھر اوپر اللہ کی طرف رہتی ہے۔
وہ اس حقیر سی دنیا کو نیچے جھک کر نہیں دیکھتا، اپنی نگاہوں کو اس سے اٹھا لیتا ہے۔ پر جب ایسا ہوتا ہے نا، پھر بس وہ دنیا میں اتنا لیتا ہے جتنا ضرورت ہو۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مسافر کی طرح رہو، یوں اپنے ارد گرد چیزوں کے ایسے ڈھیر نہ لگاؤ کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ تو جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو اس کے لیے خرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی اپنی ضرورتوں سے نگاہ ہٹا کر کسی اور کی ضرورت کو دیکھیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کئی بار کہہ دی ہے کہ ہمیشہ خالی پیٹ کو کسی کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، بھرے پیٹ بھوکوں پر نگاہ نہیں ڈالا کرتے، نگاہ جاتی ہی نہیں ادھر۔ اپنے پیٹ سے ہٹے تو کسی کی طرف جائے نا۔ تو روزے ہمارے لیے بڑی آسانی کا سبب بن کر آئے ہیں کہ ہم اپنے اس بھوک کے ساتھ کسی کی بھوک کو محسوس کر سکیں۔ وہ بھوک کیسی ہو یہ پہچاننا آپ کا کام ہے۔ ہر انسان کی بھوک مختلف ہوتی ہے نا، اپنے ارد گرد نگاہ ڈالیں، کون کس بھوک میں ہے، کون کس بھوک کو برداشت کر رہا ہے، نہ جانے کتنے عرصے سے کر رہا ہے۔ چلیں، اللہ نے ابھی ہمیں توفیق دے دی، ابھی موقع دے دیا، تو اس کو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ تو آج ابھی سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، دوسروں کی بھوک کو محسوس کریں اور ضرورت سے زائد کو ان پر خرچ کر دیں۔ ملے گا کیا؟ آزما کر دیکھیں۔ وہ لذت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی جو آپ محسوس کریں گے، لیکن اس کے لیے آزمائش شرط ہے، یعنی کر کے دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح لوگوں نے اللہ کے نبی سے حیض کے بارے میں سوال کیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہو تو کیا خاوند اس کے پاس جا سکتا ہے؟ میاں بیوی ہے نا، اللہ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب یہاں پر اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ حیض گندگی ہے، حیض ناپاکی ہے۔ جب عورت پیریڈز میں ہو تو خاوند اس سے اس مخصوص تعلق کو قائم نہیں کر سکتا جس میں وہ اس گندگی سے آلودہ ہو سکے۔ باقی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ اس کی بیوی ہے۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، حالانکہ اسلام نے عورت کو یہ حیثیت دی کہ عیسائی اور یہودی حیض کی حالت میں یہودی بالکل عورت کو الگ کر دیتے تھے، اس کی ہر چیز کو، اور عیسائی اس سے پورا فائدہ اٹھاتے تھے، یعنی دونوں مختلف انتہاؤں پر تھے۔ اللہ نے درمیانی راستہ نکال کر دیا، مسلمانوں کو اعتدال والا راستہ سکھایا کہ عورت سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بیوی سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، صرف اس کی گندگی کی حالت میں، حیض کی حالت میں وہ تعلق قائم نہ کرو کہ تم اس گندگی سے آلودہ ہو سکو۔ کیا یہ عورت پر احسان نہیں؟ سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے پارے میں اللہ نے
طلاق کے جو تفصیلی مسائل بیان کیے، کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے، اللہ آپ کو توفیق دے، انشاءاللہ میں خود بھی رمضان کے بعد باقاعدہ قرآن کی تفسیر کا آغاز کرنے والی ہوں انشاءاللہ، پہلے پارے سے تفصیلی گہرائی میں جا کر۔ کوئی اس وقت مجھے جوائن کرنا چاہے تو انشاءاللہ ہم مل کر اس سفر کو بھی طے کریں گے، لیکن اگر آپ کو اس کے علاوہ بھی موقع ملے تو ضرور جانیے گا طلاق کے تفصیلی مسائل کے اندر اللہ حق کس کو دے رہا ہے، فائدہ کس کو پہنچا رہا ہے، احسان کس پر ہو رہا ہے۔ رضاعت کے یعنی دودھ پلانے کے مسائل دیکھ لیں، فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ بیوہ اور مطلقہ کی عدت کے مسائل کو دیکھ لیں، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے۔ پھر بھی کوئی اٹھ کر کہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، ہاں اللہ عقل پر پردے ڈال دے تو واقعتاً واضح چیزیں بھی نظر نہیں آتی۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے عورت کے لیے ایسی ایسی آسانیاں اور ایسے ایسے احسانات کیے ہیں کہ کبھی ہم غور کریں تو شکر کی وجہ سے ہم اللہ کے آگے سجدے سے سر نہ اٹھائیں کبھی۔ اللہ نے اسی صورت میں فرمایا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، بھلائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے مردوں کو عورتوں پر درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ کیوں؟ کس معاملے میں؟ فطری قوتوں میں، جسمانی اعتبار سے مرد زیادہ قوی ہے، عورت سے زیادہ افضل ہے، اس کے اندر عورت سے زیادہ طاقت ہے۔ فائدہ کس کا ہے؟ عورت کا۔ اس کو بھاری کام نہیں کرنے پڑتے۔ جہاد کے معاملے میں مرد پر فرض کیا گیا، عورتوں پر نہیں۔ میراث کا دگنا ہونا، اس میں بھی عورت کا فائدہ ہے۔ مرد کے اوپر اگر دگنا حصہ اس کو ملتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں کتنی ہیں۔ اس نے گھر کو چلانا ہے، اس کے اوپر بیوی کا خرچہ ہے، اس کے اوپر بچوں کا خرچہ ہے، اس کے اوپر والدین کا خرچہ ہے، اس کے اوپر رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اس کے برعکس عورت کو ایک حصہ ملتا ہے لیکن ذمہ داری ایک بھی نہیں۔ اس کو بچوں کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا کہ وہ بچوں پر خرچ کرے۔ اس کے اوپر یہ لازم نہیں کیا گیا کہ اس کے پاس مال ہے تو وہ خاوند پر خرچ کرے یا والدین پر خرچ کرے۔ یہ اس کا احسان ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتی تو نہ کرے۔ جبکہ مرد کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ تو ذمہ داریاں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو میراث کا حصہ بھی دگنا ملا۔ عورت کو ایک حصہ ملا لیکن ذمہ داری کوئی بھی نہیں ڈالی گئی۔ پھر قوامیت کے معاملے میں، حاکمیت کے معاملے میں، طلاق اور رجوع کے معاملے میں
اگر طلاق کا حق عورت کو دے دیا جاتا، ہم صرف یہ ایک ہی بات کو دیکھ لیں، اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جاتا تو عورت جذباتی لحاظ سے جتنی کمزور ہے تو بات بات پہ طلاق دیتی. غصے میں آ جاتے ہیں نا ہم، مائیں چھوٹے بچوں کے اوپر کیسے غصہ نکالتی ہیں. تو اگر عورت کو طلاق دینے کا حق ہوتا تو ہر روز ہی خاوند کو طلاق ہو رہی ہوتی. تو میری عزیزات، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر درجہ دیا ہے. اس احسان کو کبھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں پہ ذہن میں رہے کہ حقوق میں دونوں برابر ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے حق بھی ویسے ہیں جیسے ان کے فرض ہیں. یعنی جیسے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کا حق ادا کرے یا مردوں کا حق ادا کرے جو اس کے ذمہ لگائے گئے ہیں مرد، اسی طرح اس کا یہ حق بھی ہے کہ اس کو بھی ملے. اللہ نے اس کو دیا ہے، کوئی پورا نہ کرے الگ بات ہے، لیکن اللہ نے اس کو دیا ہے، اور جو پورا نہیں کرتا، جو عورت کی حق تلفی کرتا، وہ اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا. اس بات کا یقین رکھیں عورتیں. اب یہاں پہ جو مردوں کو ذمہ داری زیادہ دی ہے، انتظامی فوقیت میں ایک درجہ زیادہ دیا ہے. یہاں پہ راز کی بات بتاؤں، عورت کو ملکہ، شہزادی، لاڈلی بنا کر حقوق دے دیے، مرد کو ذمہ داری کی سردردی اور بوجھ دے کر تھوڑا سا بڑا بنا دیا. تاج اس کے سر پہ رکھا، مرد کے سر پہ، لیکن اتنے بوجھ بھی اس کے پر لاد دیے. اور یہاں پہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو مردوں کو عورتوں پر درجہ ملا ہے وہ ان کے اوپر عورتوں کے زیادہ حق رکھ کر ہی چاہے ملا ہو. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بات وہی ہے نا کہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، یعنی بیوی کی الگ، بچوں کی الگ، ماں باپ کی الگ، رشتہ داروں کی الگ. تو یہ جو درجہ ملا یہ ذمہ داریاں بڑھانے کی وجہ سے ملا. گویا یہ ذمہ داری کا درجہ ہے، یہ ذمہ داری کا تاج ہے جو اگر عورت کے سر پر نہیں ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی ہے. اور بات اتنی سی ہے اگر کوئی سمجھے تو، جس کو ہم نے خام خواہ ایک افسانہ بنا دیا ہوا ہے. یہ نام نہاد این جی اوز، عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنے والے یہ سیکولر لوگ، ان کو کیا خبر قرآن عورت کو کتنے حقوق دیتا ہے. تو خدا را ان لوگوں کے پیچھے اپنی عقلوں کو مت چلائیں. کبھی قرآن کو کھول کر دیکھیں، قرآن کو سمجھ کر دیکھیں. اللہ نے آپ کو کتنے حقوق سے نواز کر گھروں کی ملکہ، شہزادیاں اور لاڈلیاں بنایا ہوا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اور آخر میں اللہ نے اس پارے کے آخر میں مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ مسلمان کو لڑائی کب کرنی ہے؟ جب فتنہ کھڑا ہو. لڑائی میں پہل نہیں کرنی، جب فتنہ کھڑا ہو تو لڑائی کرنی ہے. جب کوئی آ کر لڑے تو جواباً لڑنا ہے.
مسلمان اس معاملے میں بہت جذباتی ہیں کہ چاہے مٹھی بھری کیوں نہ ہو، وہ امریکہ جیسی سپر پاور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں سینہ تان کر. اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایمان کی وجہ سے. یہ جو ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، یہ اصحاب صفہ جیسے غریب اور نادار اور مفلس لوگوں کے اندر اتنی طاقت بھر دیتی ہے کہ وہ جہاد کے لیے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ ایسا کئی بار ہوا کہ ایک چھوٹا گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا اذن اور انسان کا صبر. وہ والا صبر جو ہر اطاعت کے وقت درکار ہوتا ہے، جو ثابت قدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے، جو دنیا قربان کر کے آخرت پانے کے یقین کے لیے ناگزیر ہے، جو خوف پر قابو پا کر ڈٹ جانے کے لیے لازم ہے. اور ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم میں صبر کی جگہ تھوڑ دلی، حب دنیا اور موت کا خوف. ہم چاہے کس بھی حیثیت سے اس وقت موجود ہیں، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، کسی بھی حیثیت سے، استاد، شاگرد، کسی بھی انداز میں، ہر کوئی اپنے آپ کو اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور سوچے ہمارے اندر صبر نہیں رہا، ہمارے اندر برداشت نہیں رہی. ہاں چھوٹا سا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، ہم اپنی بے صبری کی وجہ سے اس کو خراب کر بیٹھتے ہیں. ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو حل کرنے میں بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو بڑے بڑے معاملات کو، بڑے بڑے حالات سے کیسے نپٹیں گے؟ لیکن پھر بھی غنیمت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی ابھی بھی کچھ ایسے جذباتی مسلمان موجود ہیں جو دنیاوی مفادات سمیٹنے ہم جیسے جذباتی نہیں، ہم ہیں دنیاوی مفادات کو سمیٹنے والے، دنیا سجانے والے، نفس کی پوجا کرنے والے. ہم اس لیے جذباتی ہو جاتے ہیں. اور وہ جذباتی مسلمان، وہ کن جذبات سے مغلوب ہیں؟ اللہ کی رضا پانے کے لیے کمزور اور بے بس مسلمانوں کو ظلم سے بچانے کے لیے. تو جذباتی دونوں ہیں، ہم بھی اور وہ بھی. لیکن بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جذبات کا صحیح استعمال سکھا دے. اللہ کی مدد ہمیشہ جذباتی لوگوں کے ساتھ رہی ہے، جیسے اصحاب صفہ تھے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام تھے، جن کے پاس کھانے کو، پہننے کو، اوڑھنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کی محبت کے جذبات سے ایسے مغلوب ہوتے تھے کہ اپنی ایک رات کی دلہن کو گھر چھوڑ کر آ جاتے تھے میدان جنگ میں، اپنے نوزائیدہ بچے کو دیکھے بغیر دوڑ پڑتے تھے اللہ کے نبی کی آواز کی طرف. اپنے
ہری بھری فصلوں کو فراموش کر کے جہاد کے اعلان پر نکل کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے جذباتی لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ رہی ہے، اور ہم ذرا سا کسی کا ہمارا مزاج خلاف کوئی عمل دیکھ کر جذباتی ہو جانے والے، ذرا سے کسی نے سیدھے منہ بات نہیں کی تو اس پر جذباتی ہو جانے والے، میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس پر جذباتی ہونے والے۔ تو بس اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ ہمیں اپنے جذبات کو صحیح رخ دینے کی توفیق دے۔ وہ جو اللہ نے دوسرے پارے کے شروع میں فرمایا، اللہ نے قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا، کیونکہ بیت المقدس کے حامل لوگ جن کے لیے بیت المقدس ایک سمبل ہے، یعنی یہودی تھے جو اس وقت، ان سے امامت کو چھیننے کا یہ ایک اظہار تھا، اور وہ مسلمانوں کو سونپ دی، ان کا رخ پھیر دیا، ان کی سمت موڑ دی، ان کا قبلہ بدل دیا۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمارے جذبات کا قبلہ بھی بدل دے، اللہ ہماری جذبات کو صحیح رخ دے دے، اللہ ہمارے جذبات کو اپنی طرف موڑ لے، اس طرح کہ ہم پھر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، صرف قبلہ رخ ہو کر نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کیونکہ اللہ کو مطلوب بھی یہی ہے کہ کوئی انسان صرف 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، سال کا حج اور زکوٰۃ دے کر اسی کو کافی نہ سمجھ لے، بلکہ وہ اپنے اندر باہر کی دنیا کو قبلہ رخ کر لے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سمتوں کو بدل دے، اللہ ہمارے قبلے تبدیل کر دے، ہمیں اصل قبلے کی طرف لے آئے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔